और ये तस्बीह मिली है हमें कहां से? फातिमा ज़हरा के घर से। इनके नमाज के बाद तस्बीह पढ़िए, ये 1000 नफल रकअतों से अफजल और बेहतर है। अगर वही बीबी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का कोई नुस्खा आपको बता दें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया, और हमने इस बात की वजाहत की कि इसका मतलब बैतुल्लाह के अलावा भी कुछ बुयूत ऐसे हैं कि जिनकी ताजीम अल्लाह की निगाह में मुहतरम है और अल्लाह की निगाह में अहम है कि उनकी ताजीम की जाए। और उन घरों की पहचान ये बतला दी कि इन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह। कल बात यहां तक पहुंच गई थी कि तस्बीह नतीजा है नमाज का। बेशक। और नमाज हुसैन की फतह का ऐलान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? सैयदुल शुहदा बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात पहुंच रही है? तो कुछ घर ऐसे हैं कि जिनमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। और जब हमने कल नमाज पे बात की कि नमाज हुसैन की फतह का ऐलान है, नमाज के लिए आप तवज्जो दीजिए, अहमियत दीजिए, तो आप हजरात का बड़ा ममनून हूं कि बेशुमार ईमेल और मैसेजेस आए कि मौलाना नमाज की कैफियत कैसे बेहतर बनाइए, ये भी कुछ टिप्स दे दीजिए। माशाअल्लाह। देखिए भाई, कल तो हमने ये आपकी खिदमत में अमीरुल मोमिनीन का कलाम किताब अल काफी से पेश कर दिया था कि क़य्यदत का ज़ुनूब। किसी ने जब कहा कि मौला मेरा नमाज की तरफ दिल नहीं लगता, इमाम ने कहा कि गुनाहों ने तुझे कैद करके रखा हुआ है। कल इस पे बात हो चुकी है। और इसी हवाले से हमने खूब से भी बात की थी कि नफ्स उसका कैद हो जाएगा कि जिसका रिस्क हलाल नहीं होगा। और हमने गुजारिश की थी कि रिस्क हलाल होने का मतलब फकत ये नहीं कि उसका सोर्स हलाल है, सोर्स तो हलाल है, लेकिन अगर उससे हक़ ज़हरा अदा नहीं किया गया तो उसका मतलब है कि हलाल रिस्क में माल इमाम शामिल हो गया जो उनका हक था, माल सादात शामिल हो गया जो उनका हक था। सुभान अल्लाह। ये बात कल हो चुकी है। तो खुम्स के मसाइल के बारे में भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि मौलाना साहब इसकी भी कुछ वजाहत कीजिए, कुछ ने सवालात पूछे। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि बहुत दूर दूर तक दुनिया के तकरीबन हर कोने में यह खिताब सुना जा रहा है। माशाअल्लाह। लेकिन आप जानते हैं कि अशरा मुहर्रम और हराम है, इन सब का जवाब देना खासतौर पर फिक़ही मसाइल का अलग अलग करके इस फकीर के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको एक हवाला दिए देता हूं कि सोशल मीडिया पर मदरसतुल कायम के जो पेजेस हैं उनमें सर्च कीजिएगा, आपको खुम्स के मसाइल मिल जाएंगे। डॉक्टर आबिद हुसैन ज़ैदी साहब बेहतरीन दर्स है उनके, सादा अल्फाज में लेकिन पूरी वजाहत के साथ आपको मुस्तनद और मोतबर सोर्स से खुम्स के मामूल के साथ पेश आने वाले सारे मसाइल आपको वहां मिल जाएंगे। इसलिए आप वहां जाकर रुजू कर सकते हैं। जहां तक आदाब नमाज की बात है तो हम मुख्तसर एक फेरिस्त आपके सामने बयान कर देते, फकत वन लाइनर, तफसील में तो जाने का मौका नहीं है, फकत वन लाइनर मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि हम अपनी नमाज को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कि बहुत ज्यादा इस पर ईमेल्स हैं, लिहाजा मैं इस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। वन लाइनर खाली कहूंगा। पहली बात, अजान और अकामत कहिए, उसके बाद नमाज पढ़िए। वाह। चाहे आप घर में भी नमाज पढ़ें फुरादा, जमात के साथ तो है ही अजान और अकामत, लेकिन जब आप फुरादा नमाज पढ़ें तभी अजान और अकामत कहिए, घर में भी, फिर नमाज पढ़िए। साहिब औलाद होने के लिए भी जो बाज अहबाब दुआ और वजीफा पूछते हैं, तो अगर कोई अब तक साहिब औलाद नहीं हुए, नमाज के वक्त में अपने घर में हस्बैंड एंड वाइफ वो अलग अलग मकाम पर बावाज़ बुलंद अजान दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अजान में बुलंद करना इस बात का सबब बनेगा कि अल्लाह इंशाअल्लाह आपको साहिब औलाद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप फुरादा नमाज भी पढ़े तो अजान और अकामत कहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं, हम आप अपनी नमाज को कैसे बेहतर बना, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं उनमें से कोई भी बेनमाजी नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो सब नमाजी हैं, लेकिन नमाज को इंप्रूव कैसे करना है। देखिए, कैफियत एक ही होती है, लेकिन किसी की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो जाती है। फकत कमियत पर निगाह न रखिए, क्वालिटी भी देखिए, क्वांटिटी फकत ना, क्वालिटी भी अहम है। और सूरह मुल्क में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुम्हें खल्क इसलिए किया है ताकि हम ये देख सकें कि तुम में अक्सर अमल नहीं, अहसन अमल करने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। अहसन अमल पे हमें तवज्जो रखनी है। अज़ान और अकामत आप कहिए नमाज से पहले। हदीस में आया है, फरिश्तों की 2 सफ़ें अल्लाह मशरिक से मगरिब तक आपके पीछे लगा देता है जो अजान और अकामत कह के नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत।
گویا اذان اور اقامت کی برکت سے ہم اور آپ فرشتوں کے امام جماعت بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچئے کہ ویسے کتنا سخت کام ہے, امام جماعت کے لیے کتنی شرائط ہیں, اور اگر کسی ویسے مومن سے کہا جائے تو کہے گا نہیں میں اس کا قابل نہیں ہوں, میں اس کا اہل نہیں ہوں. نماز جماعت کے لیے اس کی باقی تمام شرائط اپنے مقام پر, لیکن اذان اور اقامت آپ دے دیجئے, اللہ مشرق سے مغرب تک فرشتوں کی 2 صفیں آپ کے پیچھے کھڑی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بات اس لیے اہم ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا. اگر عشرہ امام حسین علیہ السلام میں چند نماز پہ بات نہ کروں تو میں کس پہ بات کروں گا؟ سبحان اللہ. بہت. دوسرا پوائنٹ, انشاءاللہ نماز کی کیفیت کیسے امپروو ہو سکے, بہت مختصر باتیں عرض کروں گا. یہ اس لیے کہ اگر عارفین کی نماز ہو, اہل یقین کی نماز ہو, جس تک میں بھی اب تک نہیں پہنچ سکا, تو وہ تو پھر بہت لمبے آداب نہیں, میں پریکٹیکل آپ کو سامنے سٹیپس بتا رہا ہوں. اذان اقامت پہلی بات. دوسرا پوائنٹ, نماز کی جو آخری رکعت ہوگی, فجر کی اگر ہے تو دوسری رکعت, مغرب کی تیسری رکعت, ظہر عصر عشاء کی ہے تو چوتھی رکعت, جو نماز کی آخری رکعت کا رکوع ہے, ہو سکے تو اس رکوع کو ایسے انجام دیجئے سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہاں تک تو آپ ویسے پڑھتے ہیں. وعجل فرجہم کا اضافہ کر دیجئے. سبحان اللہ. نماز کے آخری رکوع میں وعجل فرجہم انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, اللہ آپ کو وحشت قبر سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. پہنچ رہی ہے. تیسرا پوائنٹ, عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھیے. واہ 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 واہ. یہ کوئی مشکل کام ہم نے بتایا؟ سبحان اللہ. فقط عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھیے, 1 رکعت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا تاری احادیث سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جو ون لائنر آپ کو سنا رہا ہوں. واہ واہ واہ. سلامت رہیں. ہمارے محترم بھائی نے نعرہ حیدری کا, نعرہ حیدری والی بات تو عقیق پہ اب آ رہی ہے. جی بسم اللہ. عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھیے, 1 رکعت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعتراف کیا. نماز میں عقیق کی انگوٹھی پہننا علی کی ولایت کا اظہار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علی کی ولایت کے ساتھ جو نماز ہم سبھی پڑھنا چاہتے ہیں نا, ان کی ولایت پر ایمان رکھتے ہوئے, تو اس کا جو اظہار ہے وہ عقیق کی انگوٹھی ہے. شرعی اظہار اس طرح سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرعی اظہار کیا کہنے. لیکن اظہار بھی ویسے کرنا ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا ہے. بے شک بے شک سمجھ رہی ہے. اظہار ایسے کرو کہ جس پتھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد. اللہ نے کہا نماز میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اظہار ایسے کرو کہ عقیق کی انگوٹھی پہن لو, وہ پتھر کے جس نے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعتراف کیا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے اس پتھر کو یہ صلاح عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے اسے ہر نماز میں مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا. یہ قرآنی زبان میں کہہ سکتے ہیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی مولا سبحان اللہ. تو ایک ٹپس آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پہلا اذان اقامت, دوسرا آخری رکوع میں وعجل فرجہم کے ساتھ درود, تیسرا عقیق کی انگوٹھی, چوتھا پوائنٹ ہو سکے تو مسواک کر کے ورنہ عام برش کر کے نماز پڑھیے, انشاءاللہ 70 رکعت سے زیادہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ہائیجین کے لیے اچھا ہے, اور اللہ نے اسے نماز میں بھی مستحب قرار دے دیا. پانچواں پوائنٹ, پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھ لیجئے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنے سادے سے لیکن اہم پوائنٹ سے. چھٹا پوائنٹ, وضو کرتے ہوئے کلی کیجئے, ناک میں پانی ڈالیے, یہ آپ کو شیطان الرجیم کے غلبے سے بچا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 پوائنٹ ہو گئے. 7واں پوائنٹ, نماز سے پہلے خوشبو لگا لیجئے, یہ مزید 70 گنا آپ کے ثواب کو بڑھا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں پوائنٹس تو اتنے کہ ساری گفتگو اسی پر ہو جائے, لیکن میں اب 8واں اور آخری پوائنٹ کہہ رہا ہوں آج کی حد تک کے لیے کہ یہ تمام امور انجام دیجئے. یعنی آپ خوشبو لگائیے, اذان اقامت کے ساتھ نماز پڑھیے, عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھیے, آخری رکوع میں وعجل فرجہم کہیے. سارے پوائنٹس انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ میں سے سن لیں گے. 8واں اور آخری پوائنٹ کے نماز کے بعد تسبیح پڑھیے,
یہ 1000 نفل رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تسبیح ملی ہے ہمیں کہاں سے؟ فاطمہ زہرا کے گھر سے. بے شک سبحان اللہ. جس بی بی کی تسبیح کو پڑھ لیجئے تو ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر نہیں افضل ہو جائے. اگر وہی بی بی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی نسخہ آپ کو بتا دیں تو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کیا کہ میں اگلے مرحلے پہ جا رہا ہوں آج کی گفتگو میں. جس بی بی کی تسبیح پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ نماز میں چند لمحے لگتے ہیں نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے میں. تسبیح کا اثر یہ ہے کہ ایک رکعت 1000 رکعت سے افضل ہو جائے. نام فاطمہ زہرا تسبیح سید کونین کے صدقے میں. اگر وہی بی بی آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ تو کتنا قیمتی نسخہ ہوگا. بے شک سبحان بس اللہ. بی بی سے روایت ہے امالی شیخ توسی میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ بی بی نے فرمایا کہ ان السعید کل السعید حق السعید، یقیناً کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے اور حقیقی کامیاب ہے من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ. سبحان اللہ. کیا کہنے، محبت رکھے ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا زندگی میں، اپنے بچوں کو سکھائیے محبت علی بن ابی طالب. واہ 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 واہ. بچوں کی کامیابی آپ چاہتے ہیں نا، فقط پلاننگ 70 سال کی کیوں کرتے ہیں، ہمیشہ کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. 70 سال کی پلاننگ میں اس کی ڈگری ہے، پروفیشنل لائف ہے، اس کے لیے گھر ہے، آگے مورگیج ہے، لون ہے. ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ میں اس میں ایک جو کچھ ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. بے شک. یہ جوڑ دیجیے ان سعید کل سعید حق سعید. یہ 3 دفعہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً کامیاب اور مکمل کامیاب اور بے شک کامیاب. سبحان اللہ. من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد. اور پھر آگے بھی کہا یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ نور کا اتباع بھی، ساتھ میں ظلمات سے برات بھی تو ہے. بے شک. شقی کل شقی حق الشقی، یقیناً بدبخت ہے، پورا بدبخت ہے اور حقیقی بدبخت ہے. سبحان اللہ. من ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی ابن ابی طالب آ جائے، چاہے علی کی زندگی میں چاہے علی کی وفات کے بعد. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ فخر الدین رازی نے بھی تو کہا تھا نا اپنی تفسیر کبیر میں کہ جب بحث لکھی کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز میں، تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور اسے جوڑا اس جملے سے کہ من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس لیے کہ جو علی کی رسی کو تھام لے وہ اس مضبوط رسی کو تھام لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت عمار یاسر سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضور نے ارشاد فرمایا تھا عمار یاسر سے کہ اذا رأیت علیا سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ، اے عمار اگر تم یہ دیکھو کہ علی ایک وادی کی طرف جا رہے ہیں اور سارے انسان کسی اور وادی میں جا رہے ہیں. یہ اچھی طرح سے بھائی اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ یہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان مطہر سے نکلا ہوا جملہ ہے. سبحان اللہ. یہ سند ہے کہ اے عمار اگر تم دیکھو کہ علی کسی ایک وادی میں جا رہے ہیں اور سارے انسان کسی اور وادی میں جا رہے ہیں، فسلک مع علی، سب کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ چلے جانا. علی مولا. سبحان اللہ. بھائی سب کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ چلے. ودع الناس، حضور نے کہا، یہ بھی کہا فسلک مع علی، علی کے ساتھ چلے جانا. اچھا جب علی کے ساتھ چلے جانا یہ کہہ دیا تو دع الناس کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انسانوں کو چھوڑ دینا؟ یعنی دیکھو یہ نہ کرنا کہ ڈبل پارٹی میں آ جاؤ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، بہت خوب. بے شک بے شک. بھائی علی ایک وادی میں جا رہے تھے، دوسرے انسان دوسری وادی میں. ہم نے کہا بھائی علی کے ساتھ بھی ہیں مع علی فسلک مع علی، علی کے ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن دوسروں سے بھی تعلق بنا کے رکھو. کیا ضرورت ہے ان سے تعلق بگاڑنے کی؟ کہا ودع الناس، چھوڑ دینا ان سب کو. کیا کہنے، واہ واہ واہ. کیوں؟ انہ لن یضلیک فی ردا، اس لیے کہ علی کبھی تمہیں گمراہی میں چھوڑیں گے نہیں. بے شک. کیا کہنے، کیا یخرجا کیا من الہدی، اور علی کبھی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے علی پر اعتماد رکھنا. حضور نے فرمایا تھا ہمارے یاسر کو، کیوں؟ اس لیے کہ علم خدا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ.